پرابلم یہ ہے کہ اگر مولانا عمران خان کو ڈی چوک پہ جوائن کرنے کا کہہ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ اور وہ متنبع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں نہ آزماؤ، سڑکوں پہ آ گئے تو اس وقت یہ کہنا کہ مولانا اینڈ ایون حافظ نعیم اگر میں حکومت کے ساتھ ہوں تو میں تو ڈیسپریٹ ہوں گا کہ یہ دو بندے ان کو نیوٹرلائز پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل نہ جائیں. یہ دو بندے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں تو دیکھیں حکومت کو کل جانا پڑے گا. یہ تو پی ٹی آئی کی انفارچونیٹ، میں تو آپ کے سامنے کتنے میں جیل میں تھا تو کہنا شروع ہوا ہوں کہ ان کو جوڑ نہیں سکے. یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی اگر مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم عمران خان کا پیچھے کھڑے مولانا بھائی آنے والا ہفتہ کتنا حساس اور گھمبیر ثابت ہو سکتا ہے؟ تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. فواد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. عمران خان آگ بگولا ہیں، سخت اپسیٹ اور فرسٹریٹڈ ہیں قیادت کے حوالے سے کہ لیڈ فرام دا فرنٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں کال آف کر دیا جلسے کو، لیڈرشپ کوالٹیز کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا تھا اس ٹائم پہ. ڈیڈ یو سی آل دس کمنگ؟ اوبیسلی یہ تو سامنے ہی تھا، اور آج جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں میرا نہیں خیال اس میں کوئی بات ایسی ہے بھی نہیں ہے. لیکن دوسرا ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی تو ڈیلیور کر سکتا ہے نا. ہر بندہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ میرے ذمہ یہ لگا دیں کہ میں نے جا کے مارگلا میں پہاڑی پہ توپ خانہ فٹ کرنا ہے تو میں تو نہیں کر سکتا نا، کیپیسٹی نہیں ہے. The real problem is right now کہ آپ چاہتے کیا ہیں، بڑی سٹوری کیا ہے، اور ہم الٹیمیٹلی چاہتے کیا ہے. عمران خان نے گنڈاپور کو سراہا بھی ہے، ان کے بیان کو بلٹ فار بلٹ، ٹیئر گیس فار ٹیئر گیس، ہر بار ڈنڈے کے لیے ڈنڈا ہوگا، ہر چیز کا اس کو سراہا ہے. خبر یہ آئی کہ بیرسٹر گوہر کو بزدل قرار دیا اور کہا ہے ہٹاؤ اسے. اس کی ہر خبر کی تصدیق ہو رہی ہے، جسٹ فالنگ شارٹ آف دیٹ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر رہے. میری آپ کے بھی پرانے کولیگز رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے بھی ابھی کانٹیکٹس ہوں گے. میری بیشتر سے جو بات ہوئی ہے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں احکامات آ گئے ہیں، اگلی پریس کانفرنس کریں گے. ایس او پیز بھی اب بتا دیے گئے ہیں کہ اگلے احتجاج کے لیے ایس او پیز کیا ہیں اور کس حد تک جانا ہے. بیرسٹر آپ کی جو اطلاعات ہے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بزدل اور اس کو ہٹا دیا جائے، یہ بات ہوئی ہے؟ لیکن بیرسٹر گوہر جو ہیں ٹو بی فیئر ود وہ بھی اگین ہی از ناٹ سم واٹ جس سے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کوئی جا کے شریف آدمی ہے نا بنیادی طور پہ. I mean آپ کا اگریسو شریف آدمی کا کام نہیں ہے، اگلے 4-5 ہفتے تو بالکل شریف آدمی کا کام نہیں ہے. اب آگے اور دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک دن کا ہونا بھی نہیں ہے. اب یہ فرائیڈے کو جو آئیں گے تو یہ پھر یہاں پہ آپ سمجھیں کہ یہ ہفتوں کا میلہ لگے گا جو مجھے لگ رہا ہے چیزوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ پورا جو خیبر پختونخوا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، پورا پنجاب ادھر سے آ رہا ہے، اور سندھ بھی ساتھ ملے گا، کچھ نہ کچھ بلوچستان بھی ملے گا. تو پھر یہ ایک دن کا تو نہیں ہے. اور آئی تھنک اس کو اب یہ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے دیکھا ہے کہ جی مجھے کوئی رسپانس مل ہی نہیں رہا، جب آپ سافٹ طریقے سے کوئی مل ہی نہیں جا رہا تو لیٹس گو فل ہارڈ وے. اور اب وہ اگر ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر امینڈمنٹ بھی یہ لے آئے اور کورٹس جو آخری ایک ہمارا ہے جس سے ہم کوئی ریلیف جو ہے کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں رہی تو پھر اب ہم کیا کریں گے. So I think he want to give a last blow before this constitutional amendment. This is for sure. کہ ایک دفعہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو اور زوروں کا دو. اور اس کے اندر وہ چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ ایگریسو گنڈاپور سٹائل کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں. مزید وہی آئیں گے نا، ہر کام کرنے کے لیے علیحدہ لوگ ہوتے ہیں نا. تو ظاہر ہے کہ اب زیادہ لوگ تو وہی آئیں گے جو زیادہ اگریسو ہیں اور زیادہ یہ کام کر سکتے ہیں. آج انہوں نے یہ بھی پوچھا علی محمد کہاں تھا، یہ مروت کہاں ہے، یہ فلاں کیا کام کر رہا ہے. ان کو بھی ڈانٹ پلا دی جو ملنے گئے تھے، اپنا بتانے گئے تھے کہ لائرز میں نے بڑے اکٹھے کیے اور ہم پہنچے کہ کیا بتانے آئے ہو مجھے. ہی از گیٹنگ مور اینڈ مور فرسٹریٹڈ ود ایچ پاسنگ ڈے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں اس حوالے سے جو مقامی قیادت ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی؟ لیکن پی ٹی آئی میں ورک سو کلوزلی ود خان. فواد چاہتا کیا ہے خان ابھی؟ یہ تو جو آپ نے کہہ دیا خان صاحب تو یہی چاہتے ہیں نا کہ اگریسو اور لوگ اور اوپر آئیں، کیونکہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی. کوئی اور طریقہ تو ہے ہی نہیں. لیکن یہ دو ہی طریقے ہیں نا، یا تو سافٹ طریقہ ہے یا ہارڈ طریقہ ہے. سافٹ طریقہ انہوں نے ہر طرح سے آزما لیا ہے، ان کو رسپانس نہیں مل رہا. اب ناؤ ہی وانٹس ٹو گو ہارڈ وے. ہارڈ وے کے لیے جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ تو مطلب دیکھیں نا، اب شبلی تو نہیں کر سکتا. شبلی تو ایک جلسے میں بھی کبھی نہیں گئے. اسی طرح سے یہ جو لاٹ ہے یا گوہر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا وہ نہیں کر سکتے. یس علی امین کر سکتے ہیں، جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں. پنجاب میں بھی جو لیڈرشپ ہے وہ جو یا تو جیلوں میں ہے اور یا باہر ہے. اور اگر نہ بھی ہوں تو ٹو بی فیئر ود حماد سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرنا یا میاں اسلم سے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کو بڑے اگریسولی آگے جا کے تو وہ کریں گے، وہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے بھی. سو یہ سیکنڈ لاٹ جو ہے جس طرح ہوا تھا وہ ہوگا. لیکن اس دفعہ ایک ڈفرینس یہ ہے
کہ پی ٹی آئی میں 2 سالوں میں بالکل نئے لوگ آئے ہیں اور ان کو ہم بھی زیادہ نہیں جانتے ہیں, خان صاحب بھی زیادہ نہیں جانتے ہوں گے, بٹ وہ بڑے ینگ ہیں, دے آر ویری انرجیٹک اینڈ دے آر ہاٹ بلڈیڈ. ناؤ وی ہیو ٹو سی کہ یہ جب ابھی لگنا ہے, معاملہ لگنا ہے, اب اس میں لیڈرشپ تو دیکھیں نا وہی کرے گی جو علی امین گنڈا پور بیسکلی ہیز بین گیون دس ٹاسک, ٹھیک ہے نا. اب علی امین گنڈا پور نے ڈی چوک پہنچنا ہے, باقی سب لوگوں کو عمران خان کہہ دیا کہ آپ ڈی چوک پہنچیں. اب یہ لیڈرشپ کا ایشو نہیں ہے, ایم این اے ایم پی ایس جو ابھی آئیں گے وہ تو آئیں گے, جو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. مگر عظما ایسے کہہ رہی ہے کہ کے پی کے ورسز پنجاب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, کے پی کے ورسز فیڈریشن پنجاب ہم سے تو نہیں. خود پچھلی دفعہ تو دیکھو نا کے پی سے تو کوئی لوگ نہیں آئے, پنڈی سے لوگ نکلے ہیں. تو عظما بخاری کی یہ جو غلط فہمی ہے کہ پنجاب ان کے ساتھ ہے, میرا خیال ہے ظاہر عظما نے زندگی میں کبھی الیکشن نہیں لڑا نا, جنہوں نے الیکشن لڑا ان سے پوچھ لیں کہ پنجاب کس کے ساتھ تھا, تو عظما کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ پنجاب ان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں تھا. اس لیے یہ کہنا کہ پنجاب ورسز کے پی ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور مسلسل میں دیکھتا ہوں پنجاب اسمبلی سے ایسی احمقانہ ریزولوشنز آتی ہیں جو ایکچولی فیڈریشن کو ہرٹ کر رہی ہیں. دیکھو میرا اپنا پنجابیوں جو مزدور وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں یا چیزیں ہو رہی ہیں ان کے اوپر میرا بڑا سٹانس ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بٹ پی ایم ایل این کلیمنگ کہ ہم کوئی پنجاب کی بڑی پارٹی ہیں اور پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ تو فلش بات ہے نا. پی ٹی آئی پنجاب کی پارٹی ہے, کے پی کی یو ہیو پارٹی بین ہے. ان دی تھک آف تھنگز, جب آپ کے لیے بھی نمبر گیم بڑی ٹف ہو رہی تھی اور ڈیلیور کرنا تھا, ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا تھا, اینڈ دیر آفٹر گھر بھی بھیج دیا گیا. مگر 2 سے 3 بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کاؤنٹ میں نہیں ہے پی ٹی آئی کے. وہ دوسری صاحب 63A کا فیصلہ بھی آنا ہے, لیگلائز کر دیا گیا فلور کراسنگ کو ایک دفعہ پھر, یا بحال کر دیا گیا پرانی شکل میں, تو یہ تو آسان ہو جائے گا ان کے لیے. رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو مولانا صاحب کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ تو ہم ویسے ہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر ہمارے ساتھ آ جائے, نمبر ہمارے ویسے ہی پورے ہیں, انہی کے توڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کانفیڈنس کے ساتھ کہ یہ فیصلہ آ جائے گا. مولانا کے بغیر نہیں آ سکتی ریزولوشن. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نمبر کی ضرورت ہی نمبر کی وجہ نہیں ہے, پرابلم 3 نہیں 4 نہیں تو اگر یار پرابلم نمبر نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ اگر مولانا عمران خان کو ڈی چوک پہ جوائن کرنے کا کہہ دیں تو پھر کیا کریں گے. اور وہ متنبع کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں نہ آزماؤ, سڑکوں پہ آ گئے. دیکھیں اس وقت یہ کہنا کہ مولانا اینڈ ایون حافظ نعیم, اگر میں حکومت کے ساتھ ہوں تو میں تو ڈیسپریٹ ہوں گا کہ یہ 2 بندے ان کو نیوٹرلائز پی ٹی آئی کے ساتھ تو بالکل نہ جائیں. یہ 2 بندے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ جائیں تو دیکھیں حکومت کو کل جانا پڑے گا. یہ تو پی ٹی آئی کی انفارچونیٹ, میں تو آپ کے سامنے کتنے میں جیل میں تھا تو کہنا شروع ہوا ہوں کہ ان کو جوڑ نہیں سکے. یہ حکومت ایک دن نہیں چل سکتی اگر مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم عمران خان یو تھنک کہ مولانا بھائی بڑے مکس سگنلز دے رہے ہیں. صحافیوں کی بیٹھک میں سگنل دیا کہ میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ, اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ تو حقدار ہی نہیں آئینی ترمیم کی. میرا یہ خیال ہے, اگر آپ انفارمیشن کی بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے انہیں یقین دلایا ہے کہ قاضی فائز جو ہیں وہ اگلے چیف جسٹس نہیں ہوں گے. تو آپ اگر ہمارا ساتھ دیں, پیپلز پارٹی تو مقبول باقر صاحب کو بنانا چاہتی ہے آئینی عدالت کے آئینی عدالت کا سربراہ, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں تو فائز. اس کے بعد غفور حیدری صاحب نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی سخت اسٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں وہ ریلیجیس کارڈ, جو میں اور آپ تو ظاہر اپروو نہیں کرتے لیکن انہوں نے بڑا تگڑا اسٹرانگ, تو اس کا مطلب ہے فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر تو وہ کلیئر ہیں کہ وہ اگلے کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس نہیں ہوں گے, اور اسی لیے اس کے اوپر وہ مکس سگنل دے رہے ہیں. باقی چیزوں کے اوپر ان کا کچھ ایگریمنٹ ہو جائے گا, کچھ کا نہیں ہوگا. اور دوسرا ایک ظاہر ہے ابھی آپ نے دیکھا جو اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ بھی جو واقعہ ہے, تو مولانا تو بالکل فائز عیسیٰ صاحب تو ناقابل قبول ہے ان کے لیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اب دیکھیں منظر نامہ اگلے ہفتے کا کیا ہوگا. ڈی چوک میں عمران خان, کے پی آ رہا ہے, پنجاب آ رہا ہے, اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے نیگوسیشنز کے اوپر. اگر مولانا فضل الرحمان کی آپ بات نہیں مانتے تو وہ بھی ڈی چوک ہوں گے. یہ پاسبل نہیں ہے حکومت کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان کو رونتے ہوئے آگے چلے جائیں. سو مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم ول ہیو اے ویری امپورٹنٹ رول نیکسٹ ویک. اور ابھی سے حکومت اگر ان کے گھروں پہ چکر لگانا شروع کر دے تو بہتر ہے, ورنہ 2-3 دن بعد تو انہوں نے جانا ہی جانا. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ویری شارٹ بریک, تو رائٹ بیک.